معزز صحافی حضرات السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کرا دوں، میرے اس طرف تشریف فرما ہے صوبیدار کاظم صاحب، جو ہمارے خاص دپا کے عمائدین میں سے ہیں اور ہمارے ان تمام کیسز میں ہماری طرف سے مختار ہیں۔ میرے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں حاجی فدا حسین صاحب، ایکس ریٹائرڈ تھانے دار، عمائدین کتشو ہیں اور اس کیس میں ہمارے مختار ہیں۔ ہم عمائدین کتشو دپا ضلع کھرمنگ آپ تمام معزز صحافی حضرات کا از تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہماری آواز کو اعلیٰ ایوان تک پہنچانے اور مظلوموں کے ساتھ ہونے والی ظلم و بربریت پر آواز بلند کی۔ آج کی ہماری یہ پریس کانفرنس 26 جون کو ہونے والی اس ظلم بربریت کے خلاف ہے جس کے ذریعے اہلیان دپا کتشو کے مظلوم عوام اور خاص طور پر ہماری ناموس کی عزت پر مسلح دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ سب سے پہلے آپ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذمہ داران کو اس دہشت گردانہ واقعے سے پہلے امن کے لیے کی ہوئی ہماری تمام کوششوں کے بارے میں تھوڑا بہت آگاہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ معزز صحافیان کرام، اہلیان کتشو دپا اور مہدی آباد کے درمیان ایک دیوانی مقدمہ سول کورٹ کھرمنگ میں زیر سماعت تھا، جس کا فیصلہ مورخہ 28/11/2020 کو اہلیان دپا کتشو کے حق میں آیا، اور اس فیصلے میں عدالت کی طرف سے واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اہلیان مہدی آباد آل ریزیڈنٹس آف پرکوتا کا بندوبستی ریکارڈ کے اندر سوائے سلو پہاڑ نامی چراگاہ کے علاوہ پورے علاقے میں کوئی دوسرا چراگاہ نہیں ہے۔ تاہم اہلیان مہدی آباد نے اپنے زور بازو سے ہمارے چراگاہوں تھرنے تھانگ، زیارپا، گولمل اور دیگر ہماری بندوبستی چراگاہوں پر اپنے ناجائز قبضے کی کوشش جاری رکھی۔ ہمارے عمائدین نے مصالحت کر کے ان سے خون خرابے سے بچنے کے لیے اپنی شرعی اور دینی فرائض کو پورا کرتے ہوئے مورخہ 12/6/2021 کو امام جمعہ و جماعت قبلہ سید محمد کے زیر سایہ دن 11 بجے سے رات 11 بجے تک کوششیں کرتی رہی اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ آخر میں عمائدین مہدی آباد نے شریعت کے تحت فیصلہ کرنے کی تجویز دی، جس کو علاقے کے امن اور اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے عمائدین دپا کتشو نے کھلے دل سے تسلیم کیا۔ ہمارے عمائدین نے تسلیم کیا اور ایک ہفتے کے اندر شرعی عالم مہدی آباد کی طرف سے ایک ہماری طرف سے لانے کا فیصلہ کرنے پر دونوں فریق رضامند ہوئے، اور ایک ہفتہ گزرنے کے بعد مولانا محمد تقی، جو محمدیہ ٹرسٹ کے اہم رکن میں سے ایک ہیں، نے ہمیں آگاہ کیا کہ اس وقت ہمارے امام جمعہ والجماعت موت اور حیات کے کشمکش میں ہیں، لہٰذا ہم کچھ دنوں کے لیے دونوں عالم کو لانے کے اس میں نہیں ہیں، اور ہمارے امام جمعہ کو انہوں نے آگاہ کیا ہم فی الحال شریعت میں جانے کی پوزیشن میں نہیں، اور اس سال مال مویشی لے کر جائیں گے، جس پر ہم نے دوبارہ عدالت سے رجوع کیا اور مہدی آباد کے مختار صوبیدار غلام حسین اور دیگر کو عدالت سے بذریعہ اسٹے آرڈر مال مویشی لے جانے سے روکا گیا، لیکن انہوں نے اس عدالتی اسٹے آرڈر کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پھر سے مال مویشی لے جانے کی کوشش کی، جس کا ضلع انتظامیہ کو مکمل آگاہی حاصل تھی، جس پر ضلع انتظامیہ نے ہمارے عمائدین سے رابطہ کیا اور مورخہ 26/11/2021 کو تحصیلدار آفس کھرما میں خود تحصیلدار صاحب کی نگرانی میں دوبارہ دونوں فریقوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کی۔ مصالحت کی کوشش پورا دن اور رات بھر جاری رہی، تاہم مہدی آباد والوں نے انا پرستی اور ضد کے آگے مصالحتی کمیٹی کے ذمہ داران تحصیلدار ضلع کھرمنگ اور محترم جناب وزیر وقار رہنما پاکستان پیپل پارٹی مکمل بے بس رہے، اور آخر میں ہمارے عمائدین نے آفر کی کہ آپ لوگ پہلے بھی شریعت میں جانے پر رضامند ظاہر کی تھی، اب بھی ہم شریعت میں ہی اس فیصلہ کریں گے، جس پر مہدی آباد کے عمائدین نے پھر سے رضامندی ظاہر کی، اور جناب
حجت اسلام والمسلمین حضرت علامہ شیخ محمد اسماعیل کمنگوی کو بالاتفاق شریعت کے قوانین کے تحت 4 دن کے اندر شرعی فیصلہ کرنے کا مکمل طور پر اختیار دیا، جس پر تحصیلدار کھرماں نے تصدیق کی اور اپنے طرف سے 4 دن کے اندر فیصلہ کر کے فیصلہ نامہ انتظامیہ تک پہنچانے کی درخواست بھی کی۔ اس میں دونوں فریقین نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ اگر شرعی فیصلہ 4 دن کے اندر نہیں ہو سکا، نہ ہونے کی صورت میں اہلیان مہندی آباد اپنے مال مویشی چراگاہ لے جائیں گے، جس پر کتش و دپا کے عوام کسی قسم کی روکنے کی کوشش وغیرہ نہیں کریں گے، اور بعد میں اگر یہ فیصلہ مہندی آباد کے خلاف آیا تو وہ لوگ اپنی مال مویشی واپس لانے کا پابند ہوگا۔ تاہم ہمارے عمائدین جب اس مصالحت کی خوشخبری لے کر ہمارے گاؤں قلیوہ کے قریب صبح 6 بجے کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اہلیان مہندی آباد لاؤ لشکر کی شکل میں کم از کم 2500 افراد کے ساتھ مال مویشی لے کر چراگاہ کی طرف جا رہے ہیں، جس پر ہمارے عمائدین نے انہیں مصالحتی فیصلے کی روشنی میں روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جان سے مارنے کی کوشش کی اور ہمارے عمائدین کا راستہ بھی روکا اور انہیں آگے جانے نہیں دیا، جس پر ہمارے عمائدین اور ان کے پیچھے چلتے رہے، اور جب سگنل زون میں پہنچا تو ہمارے عمائدین نے عوام کو بذریعہ فون آگاہ کیا کہ اہلیان مہندی آباد نے ہمیں دھوکہ دے کر مال مویشی لا رہے ہیں، جس پر دپا کتشوں کے عوام انہیں روکنے کے لیے یلتھونگما کتشوں پہنچے۔ وہاں پر انہیں اپنے رات کو کیے ہوئے معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 4 دن تک مال مویشی کو واپس لے جانے کی استدعا کی۔ تو اہلیان مہندی آباد کے وہی عمائدین جنہوں نے مصالحت نامے پر دستخط کی تھی، انہوں نے حکم دیا کہ راستے میں آنے والے ہر شخص کو کچلتے ہوئے آگے بڑھیں، جس پر اہلیان مہندی آباد کے لوگ ہمارے اوپر حملہ آور ہوئے، اور ساتھ ہی موقع پر موجود چند پولیس اہلکار نے بھی مہندی آباد کے ساتھ دیتے ہوئے ہمارے نہتے مظلوم عوام پر آنسو گیس کی شیلنگ کے ساتھ ڈنڈوں سے بھی حملہ کی اور ہوائی فائرنگ بھی کی، جس کے نتیجے میں کئی افراد زخمی ہوئے اور حالات انتہائی کشیدہ ہوئے۔ تاہم ڈی سی کھرماں، ایس پی کھرماں اور پولیس فورس کے جوانوں نے مکمل ان کا ساتھ دیا اور انہیں عدالتی اسٹے آرڈر کی روشنی میں روکنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی، جس پر ہمارے مظلوم عوام پسپا ہوئے اور اپنے نوجوانوں اور بزرگوں پر ہونے والی بربریت دیکھ کر روتے ہوئے مظلوموں کی دادرسی کے لیے آنے والی ہماری خواتین پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے اور انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ لگایا، اور انتظامیہ کی مکمل سرپرستی میں اہلیان مہندی آباد نے مال مویشی لے کر راستے میں آنے والی آخری گاؤں دپا کے تمام گھروں پر حملہ کرتے ہوئے مال مویشیوں کو چراگاہ لے گیا اور دپا کے آخری گاؤں تھلاخور میں موجود مظلوم عورتوں پر گھر میں گھس کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک حاملہ خاتون کی حمل بھی ضائع ہو گئی، جس کے بعد ضلعی سربراہان اپنی نااہلی اور جانبداری کو چھپانے کے لیے اگلے دن ڈی سی آفس کھرماں میں ایک پریس کانفرنس کی، جس میں ڈی سی صاحب فرما رہے تھے کہ اہلیان مہندی آباد نے ہر سال کی طرح پکیلا سے آگے اپنے مال مویشی لے کر جا رہے تھے، جس پر اہلیان کتشوں نے روکنے کی کوشش کی۔ ڈی سی صاحب اقتدار کے ایوان میں موجود مہندی آباد کے لوگوں کے پریشر میں اس حد تک پریشان تھے کہ خود اپنی نگرانی میں یلتھوما کتشوں کے مقام پر ہونے والے ظلم اور بربریت پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش اور غلط بیانی بھی کرتے رہے۔ ڈی سی صاحب کے مطابق مہندی آباد والوں نے مال مویشی پکیلا سے اوپر لے جا رہے تھے، تاہم شواہد کے لیے سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز اور فوٹوز ہی کافی ہیں۔ تصادم یلتھوما کے مقام پر ہوئی تھی اور یلتھوما سے پکیلا کا فاصلہ کم از کم 2 کلومیٹر ہے اور یہ مہندی آباد کی جانب سے پکیلا سے نیچے ہیں۔ اور دوسری بات ڈی سی صاحب نے فرما رہے تھے کہ عمائدین کتشوں نے 4 دن کے اندر اپنے عوام کو اعتماد میں لے کر مہندی آباد والوں کو شریف فیصلے کے لیے شیخ اسماعیل کے پاس جانے کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ تاہم ہمارے عمائدین پہلے ہی مکمل ذمہ داری کے ساتھ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیا تھا کہ شیخ اسماعیل صاحب کے شریف فیصلے کو من و عن قبول کریں گے اور مکمل پاسداری کرتے ہوئے اگر مہندی آباد کا حق میں فیصلہ آیا تو انہیں چراگاہ تک پہنچانے کی بھی یقین دہانی کی تھی۔ ضلع انتظامیہ اس حد تک بے بس نظر آئے کہ اگر تصادم نہیں چاہتے تو مہندی آباد والوں کو قلیوہ سے کتش و یلتھوما پہنچنے سے پہلے کہیں بھی روک سکتے تھے۔ تاہم موقع پر موجود اس وقت کے ایس ایچ او اور پولیس فورس کے نوجوان اس حد تک جانبداری کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ ہمارے نہتے مظلوم عوام پر مکمل آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے مہندی آباد کے لوگوں کو آگے بڑھاتے رہے۔ ہم آج کی
اس پریس کانفرنس کے ذریعے نہتے مظلوم عوام اور خواتین پر ہونے والی ظلم اور بربریت کا مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان، وزیر داخلہ پاکستان، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور چیف سیکرٹری گلگت بلتستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ درج ذیل مطالبات پر عمل کرتے ہوئے اس بربریت میں شامل عناصر کو قرار واقعی سزا دلا کر ہمیں انصاف فراہم کریں۔ نمبر 1، گلگت بلتستان کی تاریخ کو مسح کرتے ہوئے نہتے مظلوم عورتوں پر حملہ کرنے والے ان تمام دہشت گردوں کو جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اب تک جو گرفتار ہوئے ہیں یا جو گرفتار نہیں ہوئے، انہیں فی الفور گرفتار کر کے ATA کے دفعات لگا کر قرار واقعی سزا دلوائی جائے۔ نمبر 2، اس انسانیت سوز واقعے کے موقع پر اپنے فرائض سے چشم کشی کرتے ہوئے جانبداری کا مظاہرہ کرنے والے DC کھرمانگ، SP کھرمانگ اور سابقہ صرف 2 دن کے لیے تعینات، اسی واقعے کو کرانے کے لیے 2 دن کے لیے تعینات ہونے والے SHO کو مہندی آباد سمیت اس واقعے میں ملوث تمام ذمہ داران کو سخت قانونی کارروائی میں لائی جائے۔ اور ایک بات اس میں اضافہ کروں، جن پولیس جوانوں نے اپنے فرائض منصبی کو احسن طریقے سے انجام دیتے ہوئے ہمارے زخمیوں کو ریسکیو کر کے بہت بڑے سانحات اور حادثات سے بچانے میں بھی پیش رہے ہیں، ان کو اعلیٰ انعام سے بھی نوازا جائیں۔ ہم ان پولیس جوانوں کے بھی شکر گزار ہیں۔ نمبر 3، اس واقعے کی غیر جانبدار اعلیٰ افسران کی نگرانی میں ایک GIT بنا کر تحقیقات کریں اور اس ظلم اور بربریت میں ملوث سرکاری ملازمین اور دیگر مجرموں کو واقعی سزا دلوائی جائے۔ نمبر 4، DC کھرمانگ کی طرف سے جاری ہونے والے دفعہ 145 کے نوٹیفیکیشن پر فوری عمل کراتے ہوئے مہندی آباد کے مال مویشیوں اور ان کے مسلح دہشت گردوں سے علاقے کو فوری طور پر خالی کریں اور عدالتی فیصلے کی روشنی میں انہیں اپنے بندوبستی ریکارڈ میں موجود چراگاہ سلو پہاڑ پر واپس لایا جائیں۔ بصورت دیگر ہم اہلیان کتشو اپنے مدد آپ کے تحت انہیں واپس لانے کی کوشش کریں گے، جس کی وجہ سے مزید انسانی جانوں کا نقصان ہونے کی صورت میں ضلع انتظامیہ سمیت تمام افسران ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 5، اس لشکر کشی میں اپنی ڈیوٹی سے غیر حاضر رہ کر دہشت گردی کرنے والے تمام سرکاری ملازمین خصوصاً ٹیچروں کو ملازمت سے فارغ کریں تاکہ مستقبل میں ایسے دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہو تاکہ علاقے میں امن و امان برقرار رہے۔ نمبر 6، ڈوگرا زمانے سے اب تک مہندی آباد، پرکتا اور کھرمانگ انتظامیہ کے مابین ایک گٹھ جوڑ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کھرمانگ ضلع بننے کے بعد یہ ناجائز رشتہ اور مضبوط ہو رہا ہے، جس کا ثبوت کل کے واقعے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے سب پر واضح ہو گیا ہے۔ اسے کتشوں کے عوام محسوس کرتے ہیں کہ مہندی آباد کے پالتو کھرمانگ انتظامیہ کے رویے کے خلاف ڈسٹرکٹ کھرمانگ سے علیحدگی اور سکردوں میں ضم کرنے کی تحریک کا ہم اعلان کر رہے ہیں۔ ہم حکومت بالخصوص کمشنر صاحب بلتستان ریجن سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ضلعی ہیڈ کوارٹر گہوری ہیں تمام سرکاری دفاتر جو اس وقت انتظامیہ اور مہندی آباد والوں کی ملی بھگت سے مہندی آباد میں قائم کیا ہوا ہے، کل ہی سے ضلعی ہیڈ کوارٹر گہوری میں منتقل کیا جائیں۔ یاد رہیں دفاتر سے ہمارے حقوق وابستہ ہیں، مہندی آباد میں ان دفاتر میں نہ جانے سے ہمارے حقوق متاثر ہوتے ہیں، اور دوسری جانب ان دفاتر میں جائیں تو ہماری جان، عزت اور آبرو کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ علاوہ ازیں وزیر تعمیرات نے تمام تر سرکاری دفاتر کو اپنے عزیزوں اور من پسند لوگوں سے بھر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کل کتشوں کے عوام پر یلغار کرنے والوں میں سر فہرست سرکاری ملازمین تھے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام دفاتر میں سے مہندی آباد سے تعلق رکھنے والے ملازمین کا تبادلہ دوسرے اضلاع میں کر کے ان دفاتروں کو مہندی آباد ہاؤس بننے سے بچایا جائے۔ مہندی آباد ایریا اہلیان کتشوں کے لیے نوگو ایریا بنا ہوا ہے، لہٰذا لوگوں کی آمد و رفت کے لیے مہندی آباد قصبور تھنگ سے لے کر UC کتشوں کلتور کے درمیان کم سے کم 30 پولیس چوکیوں کا قیام عمل میں لایا جائیں تاکہ امن و امان برقرار رہ سکیں، ہمیں اوپر سے آنے جانے میں کوئی مشکلات نہ ہوں اور کوئی ناخوشگوار واقعہ پھر سے رونما نہ ہوں۔ نمبر 7، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ایک جوانوں کو دھمکانے والے تمام افراد کو بھی فی الفور گرفتار کریں اور سائبر کرائم ایکٹ کے تحت سزا دلوائی جائیں۔ سوشل میڈیا پر دھمکانے والوں میں
سرکاری ملازم سر فہرست ہیں. آپ صحافی حضرات کو ابھی ہم وہ بروشر دیں گے جو سوشل میڈیا پر خاص طور پر مہندی آباد سے تعلق رکھنے والے وزیر قیوم نامی سرکاری ٹیچر بار بار یہ لکھتے ہیں کہ جج ہمارے ہیں, گورنر کے صاحب کے ساتھ رشتہ داریاں ہماری ہیں. گورنر صاحب کو ہم ملوث نہیں سمجھ رہے ہیں اس میں, لیکن اہلیان مہندی آباد خود اعتراف کرتے ہیں کہ گورنر صاحب ہمارے رشتہ دار ہیں, جبکہ گورنر صاحب کسی کے رشتہ دار نہیں ہیں. گورنر صاحب اسٹیٹ کے نمائندے ہیں, صدر پاکستان کے نمائندے خصوصی ہیں. ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کچھ مہندی آباد والے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ اس پر نوٹس لیں. وزیر تعمیرات نے تمام سرکاری دفاتر میں اپنے رشتہ داروں کو اہم عہدوں پر بٹھا کر یلغمال بنایا ہوا ہے. ان سے فوری طور پر ان کو نکال کر عوامی حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے روکا جائے. نمبر 9 ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ تحقیقاتی کمیٹی جو کہ اعلیٰ قابل ترین پولیس افسران پر مشتمل ان تمام واقعے کی غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات عمل میں لائیں گے اور ہمیں انصاف دلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. علاوہ ازیں ہم ان تمام پولیس کے جوانوں کا مشکور ہے کہ جنہوں نے واقعے میں زخمی ہونے والے خواتین کو ریسکیو کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. آخر میں ہم ایک مرتبہ پھر آپ تمام صحافی حضرات اور سول سوسائٹی کے معززین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ لوگ مظلومین خصوصاً وحشیانہ دہشت گردوں کا نشانہ بننے والی ہماری مظلوم بہنوں کو انصاف ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے اور اپنا شرعی اور دینی فریضہ ادا کرتے رہیں گے. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہوں. اور ایک خاص اس میں ایک اہم ضروری بات کہ جو اس وقت جو ہمارے کیسز کے اوپر تحقیقات کے لیے SHO نوید صاحب کے سربراہی میں جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے, ہمیں ان کے اوپر مکمل اعتماد ہے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ صاف اور شفاف تحقیقات کر کے جو لوگ اس ثانیے میں ملوث ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کردار ادا کریں گے. ہمیں ان پر انشاءاللہ بھروسہ ہے. تو میں چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی بات کرنا چاہیں فدا صاحب.